Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. اور لیٹس ٹاک ایجوکیشن کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اکثر دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تعلیمی نظام ایسا اور تعلیمی نظام ویسا، اور یہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں نا، ان کو جو ہے ان سے ہماری بات کروائی جائے. تو ہم نے سوچا کہ جو سی ای او ایجوکیشن، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ایجوکیشن جو ہوتے ہیں، تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں. اینڈ وی آر ویری ویری گریٹفل راؤ عبدالکریم صاحب آپ کو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے خدشات ہم پاکستانی ہیں نا، ہمارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں کہ بھائی لوگ کام اچھا نہیں کر رہے، ٹھیک نہیں کر رہے. لیکن آپ کے ساتھ ہم نے جتنا کام کیا ہے، آپ نے جو جس طرح کی کوآپریشن آپ نے ہمیشہ ایکسٹینڈ کی ہے، صرف سول سوسائٹی کو نہیں، لیکن جس طرح آپ کو ہم نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ فیلڈ میں بچوں کے ساتھ، اسکولوں کے ساتھ، ٹیچرز، پرنسپلس کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم وہ جو ہم نے جو چیزیں جن کا تجزیہ ہم نے کیا ہے ان کو ہم سب کے سامنے لے کر جائیں، اور ایک طرح سے ایک رابطہ استوار ہو بٹوین دوز who are in decision making roles تعلیم کے حوالے سے حکومت کے اندر، اور وہ لوگ جو سائیڈ لائنز پہ بیٹھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ تعلیمی نظام کب ٹھیک ہوگا اور کیسے ٹھیک ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم راؤ صاحب. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے وہ اپرچونیٹی دی کہ ایجوکیشن پہ ہم بات کر سکیں. تو ایجوکیشن جو ہے وہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے، اس میں انڈیکیٹڈ بات بھی جائے کم ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ٹائم دیا، مجھے اپرچونیٹی دی. تو آئی میں انٹریکٹ ود آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو راؤ صاحب. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ بات کریں کہ تعلیم صوبے میں کس طرح سے چل رہی ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے، ہم نے جو ہے کیا پا سکتے ہیں، کیا بہتر کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آپ کے بارے میں جانیں، اور ہمارے جو ویورز ہیں، جو لسنرز ہیں، وہ آپ کے بارے میں جانیں کہ آپ کی جرنی ابھی ماشاء اللہ راؤ صاحب آپ سی ای او ایجوکیشن فار فیصل آباد ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پڑاؤ آئے ہوں گے، تو وہ کیا پڑاؤ تھے، آپ کی اپنی پرسنل جرنی کیا رہی ہے؟ میرا تعلق گاؤں سے قصور میں جو ہے بالکل دور دراز علاقے میں گاؤں سے میرا تعلق ہے. تو ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ہے میں اپنے گاؤں کے نزدیک کوئی 8 کلومیٹر دور گورنمنٹ ہائی اسکول ہمارے پاس موجود تھا. مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارا استقبال کر رہا ہوتا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے اگر ہم لیٹ ہوتے تھے تو ہمیں سسپائر کیا جاتا تھا، پنش بھی بات دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ پھر لیٹ ہو گئے. لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ وہ دور دراز سے ہمیں آنا ہوتا. میٹرک میں نے اپنے گاؤں سے ہمارا جو نزدیک ہی ہمارا کوٹا تھا فیشن تحصیل ہے میرا قصور، وہاں سے ہم نے میٹرک کی. میٹرک کرنے کے بعد پھر قصور ڈسٹرکٹ قصور ڈگری کالج سے میں نے انٹر کیا، اور مارکس الحمد للہ اچھے آ گئے تھے. پھر میں جو ہے وہ لاہور ایف سی کالج لاہور میں میرا گریجویشن میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو گریجویشن ایف سی کالج سے کی، میں پولیٹیکل سائنس کیا، وہ بھی ایف سی کالج سے کی. 4 سال میں نے لاہور میں اسپینڈ کیے ایف سی کالج میں. اس کے بعد پھر میرا جو ہے نا وہ میرا جاب شروع ہو گئی. ایک جو پرائیویٹ ہماری ایک این جی او تھی ایجوکیشن میں، کوٹ ایجوکیشن میں جو ہے یہ لرننگ اسکول کوٹ ایجوکیشن ایک این جی او کا تھا پروجیکٹ. تو اس اسکول میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو اس کے بعد میں نے کوئی 1 سے 1.5 سال جاب کی. پھر ہم نے جو ہے وہ انٹرپرینورشپ، ہم دوست اکٹھے ہو گئے 5-6 لوگ پوسٹ گریجویٹ تھے. ہم نے اپنے شہر کے اندر اپنا اسکول شروع کیا. پھر اسکول بڑا کامیاب ہوا. تو بڑے کیونکہ پوسٹ گریجویٹ 6 لوگ تھے، ہم آپس میں دوست تھے. تو ایک شہر کے اندر بڑا اچھا اسکول جو ہے بڑا اچھے طریقے سے ہم نے رن کیا. 2002 سے لے کے اور 2007 تک ہم نے انٹرپرینورشپ جو ہے وہ اپنا اسکول رن کیا خود سے. اس کے بعد پھر میری گورنمنٹ میں ہوگی سلیکشن ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر. تو یہ گریڈ 17 کی جاب تھی. تو میں ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ لاہور، وہاں سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ڈسٹرکٹ جیلم میں مجھے اپوائنٹ کر دیا.
2007 سے لے کے 2014 تک میں وہ ٹریننگ ونگ میں اٹیچ ہو گیا تھا. ٹریننگ ونگ میں میں نے کام کیا, ٹیچر ٹریننگ کروائی, ٹریننگ ارینج کی, ڈیزائن کی, ٹریننگ کو ایگزیکیوٹ کیا. وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ میں نے کام کیا ایز اے ٹریننگ آفیسر یا ٹیچر ایجوکیٹر ہم کہہ سکتے ہیں. 2014 میں نے جو ہے وہ کمپٹیشن کا ایگزام دیا پنجاب پبلک سروس کمیشن میں. وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہوا ہے. 2014 میں ہی میری جو ہے وہ ڈائریکٹ 18 میں سلیکشن ہو گئی ایز اے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جیڈم میں. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھا. میں نے انگلش میں ایم اے کیا, پھر ایم فل کیا, تو پروفیشنل ایجوکیشن بی ایڈ ایم ایڈ وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. ٹریننگ بہت ساری اٹینڈ کی, بہت ساری ٹریننگ جو ڈلیور کی ایڈمنسٹریشن میں, اکیڈمکس میں. اوور آل میں نے کافی ٹریننگ تو ایگزیکیوٹ بھی کروائی اور ٹریننگ پارٹ بھی کی, اور ٹریننگ ہم نے ریسیو بھی کی لاہور میں مختلف جگہوں پہ. تو 2014 سے لے کے اور 2024 تک ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں نے بینا اور جیلم تحصیل کے اندر جیلم میں نے سرو دیا. پھر 2025 میں ڈی او ایلیمنٹری میں سلیکٹ ہو گیا ڈائریکٹ. یہ ڈپارٹمنٹ کا ایگزام ہوا, اس ایگزام کے تھرو پورے پنجاب میں. تو پھر ایز اے بی او مجھے گورنمنٹ نے لگا دیا. تو بی او کے بعد پھر جیلم سے پھر مجھے فیصل آباد کا سی او لگا دیا گیا. تو 5-6 مہینے کا میرا بی او کا ایکسپیرینس ہے, باقی جو ہے وہ 10 ایئرز میرا ڈپٹی ڈی او کا ایکسپیرینس. تو ہارڈ ورکنگ اور اس کے بعد اسٹرگل اور ٹیم ورک اور سارا مل کے بہت سارے لوگوں سے سیکھا اور سارا ڈلیوری. یہ میرا ایک شارٹ سا ایک بریف ہسٹری ہے اباؤٹ مائی لائف اور مائی ایجوکیشن, مائی پروفیشنل لائف. تو راؤ صاحب آپ اس وقت جو آپ نے ہمیں اپنی پوری جرنی سنائی ہے, میں بہت فیسنیٹ ہو کے سن رہی تھی, کیونکہ آئی تھنک میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوے, اینڈ آئی ہوپ ہمارے بہت سارے ینگ ویورز اور لسنرز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ٹیک اوے ہونا چاہیے جو آپ نے آخر میں بات کی کہ ہارڈ ورک, دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو ہارڈ ورک. اینڈ سو آپ کی جو پوری جرنی رہی ہے اس میں بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی لائف کی ایک اسٹرگل بھی رہی ہے, لیکن لگن تھی, کہیں پہنچنا تھا, کچھ کرنا تھا. اینڈ ماشاء اللہ ٹوڈے ہیئر یو آر ایز دا سی ای او آف ایجوکیشن ان فیصل آباد. اب اگر ہم آپ کی پروفیشنل اس پر آئیں, جو آپ کا اس وقت کرنٹلی عہدہ ہے سی ای او ایجوکیشن, بہت سارے لوگ عموماً, اور خاص طور پہ ہم جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ تو لوگوں کو پھر بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ذرا ایک ببل میں ہی رہتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا کہ سی ای او ایجوکیشن کون ہوتا ہے, بنیادی طور پہ اس کا کیا رول ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سا ایک بریک ڈاؤن دے سکتے ہیں ہمارے لسنرز کو, ہمارے ویورز کو. اب بالکل اس میں جو یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک سی او جو ہے وہ نومینیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے اس پہ بی اوز ہوتے ہیں, ڈپٹی ڈی او ہوتے ہیں, پوری ٹیم ہوتی ہے. جہاں تک ہم سی اوز کی بات کریں کہ سی او کی جو ذمہ داری اوور آل ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ سی او ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی سپرویژن ہے, آپ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, ٹیچرس کی آپ کے فائنینشیل معاملات ہیں, یا کوئی آپ کا اوور آل ڈسٹرکٹ لیول پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کی جائے گی وہ سی او سے پوچھا جائے گا. سی او از دا ریپرزینٹیو آف ایجوکیشن انٹائرلی. اگر ہم بات کریں وہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ سی او کی ملٹی فیریس ایکٹیویٹیز ہے. تو جو بھی آپ کی اوور آل ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, ایڈمنسٹریٹو ہو, اکیڈمکس ہو, یا کوئی ایونٹ وائز ہو, اسکولوں کی پروویڈ کے حوالے سے ہو, انکلوسیو ایجوکیشن ہو, تمام تک جو ہے وہ اوور آل اس کو اوور ویو جو ہے وہ سی او دیکھ رہا ہوتا ہے. سی او اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تمام چیزوں کا. آپ کا جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہے, آپ کا اکیڈمیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ سی او از اوور آل رسپانسبل. اس طرح یہ ہے جیسے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے. تو انڈر دا سپرویژن آف ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں جو سی او ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے افیکٹولی. تھینک یو راؤ صاحب. اور راؤ صاحب, سو ایز سی ای او ایجوکیشن, اور اب ماشاء اللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں مختلف عہدوں پہ اب آپ کو جو میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی, تو
10 साल से 1 दिहाई से तो ऊपर हो चुका है। और चाहे आप झेलम में थे या आप अब फैसलाबाद में हैं, लेकिन आपकी नज़र रही है जो पंजाब का ओवरऑल एजुकेशनल लैंडस्केप है उस पर। अम, आपके तज्ज़िये में पंजाब के अंदर जब हम स्पेसिफ़िकली तालीम के हवाले से बात करते हैं, तो इस वक़्त कौन-सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिससे शायद बाकी सूबे सीख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल में पंजाब तालीम के हवाले से उसने बहुत तरक्की की है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुल्क के बाकी हिस्सों में रेप्लिकेट हो सकती हैं? और इस तमाम तर तरक्की के बावजूद वो कौन-से चैलेंजेज़ हैं जो आपके मुशाहिदे में हैं और आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है चीज़ें बेहतर करने की? ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, जो ना वो पंजाब में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो पॉपुलेशन जिस सूबे की ज़्यादा हो, तो ज़ाहिर है वो लीड भी कर रहा हो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है। पंजाब के स्कूल भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, तो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। ओवरऑल जो है अगर हम देखे जाएँ तो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उसको अगर हम कंपेयर करें, तो पंजाब के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। जब सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो पंजाब में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। उसमें जो है आपका मल्टीपीरियस किस्म की एक्टिविटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा हमारी ज़रूरियात भी ज़्यादा है। तो इस दफ़ा हमारी सीएम साहब ने बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है एलोकेट की है, ताकि इसी साल हमारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, हमारे स्कूलों की लुक बेहतर हो सके, ब्यूटीफाई हो जाए, खूबसूरत हमारे स्कूल हो जाए, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में मैं ये कहूँगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की इंक्लूसिविटी के हवाले से अगर हम बात करें, तो उसमें ये पंजाब जो है वो लीड कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल रहा है, आपके जो है वो ट्रांसजेंडर हो या आपको जो उसमें एजुकेशन कर मेल फीमेल, अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको भी वो देखना होता है, तो पंजाब उसको लीड कर रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ के हवाले से और अपॉर्चुनिटी के हवाले से दोनों चीज़ें साथ साथ करनी होती है। कुछ जो चैलेंजेस भी हैं हमारे पास ओवरऑल, ये आपको पता है, जैसे पॉवर्टी है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, कुछ हमारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ज़ाहिर है जो आपका जो है ना वो जो पॉवर्टी है बहुत बड़ा फैक्टर है, वो एक हर्डल भी है। तो जो बाद का जो है वो आपकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है या आपकी जो बीपीएससी जिसको हम कहते हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सम टाइम। जब आप ज़िंदगी ऐसी नॉर्मल लाइफ होती है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, यू आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। लेकिन जब आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आपको फेस करना पड़ती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, देन यू हैव टू रियलाइज़ एंड यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड। फिर आप सोचते हैं फिर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं हमारे पास, ट्रांसजेंडर भी चैलेंजेस है, अब इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का जो एरियाज़ है, अब बच्चों को जो है ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं उनकी, अगर हम एक ही तरीके से उनको टीच करेंगे, वो हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे। दुनिया में इस वक़्त जो है वो लर्निंग बिहेवियर का काम हो रहा है। हम जो है हमारी कोशिश ये है कि हम लर्निंग बिहेवियर जो है, उस पे भी हम ट्रेनिंग करवाएँ और उसमें हम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को हम उसको वो ट्रेन करें। तो लर्निंग बिहेवियर जो है हर क्लास का डिफरेंट हो सकता है, हर सूबे का डिफरेंट हो सकता है, हर ज़िले का डिफरेंट हो सकता है। लैंग्वेजेज़ हैं, आपके जो है वो रिचुअल्स हैं, आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो उन चीज़ों को तो हम ये में रखते हैं कि टैलेंट अवेलेबल है। पंजाब के अंदर जो है वो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है। फैसलाबाद में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल। स्टूडेंट्स के अंदर भी, टीचर्स के अंदर भी, पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको जो भी देने की ज़रूरत है। उसपे हम एज़ अ टीम काम कर रहे हैं, हमारे पीओ, डिप्टी टीओ, हमारे एईओज़ हैं, पूरी टीम है। मीटिंग्स भी मेरी हुई है, तो चैलेंजेस हैं नो डाउट। तो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, लोग जो है वो जॉब की तरफ भागते हैं और आउट ऑफ स्कूल जो है बच्चे, वो एक चैलेंज है। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? ये भी एक सवाल है कि ये क्या वजूहत है? क्या वो लर्निंग बिहेवियर नहीं हो पाता, या इकोनॉमिक रीज़न है या कोई और रीज़न है? उसमें भी हम इंशाल्लाह सर्वे करवाएँगे, देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म जो गोल है, वालिदैन जो देखते हैं कि बच्चे को स्कूल से हटा लो और फिर जॉब पे लगा दो या वर्कशॉप पे लगा दो। तो एक शॉर्ट टर्म उनका होता है कि उन्हें 1000 रुपए
दूरी लेके आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है अगर बच्चा एजुकेट हो जाता है तो सारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी अर्न कर सकता है। हमारी बहुत सारी ये यहाँ का जो है फैसलाबाद में भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे लर्न और अर्न प्रोग्राम। 9-10 से हम लोग उसको अब स्टार्ट देंगे ताकि बच्चे जो है वो लर्न भी कर सकें और अर्न भी कर सकें। ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करना चाहते हैं ताकि जो है वो गैप्स हमारे वो मिनिमाइज़ हो। इंशाल्लाह। राव साहब, अभी मैंने उस वक़्त आपको जो था इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में। आप जब अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि लड़कियों और लड़कों के लिए तो ज़ाहिर है मसावात और एक एक इक्विटी का माहौल क्रिएट करने के लिए आप लोग कोश आएँ। लेकिन उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट और इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। उस हवाले से थोड़ा-सा अनपैक करेंगे कि ये अगर कोई स्पेसिफिक एक्शन इस हवाले से लिया गया है? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर स्कूल है। मेरे ऑफिस के साथ भी है फैसलाबाद में, वो उसकी कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो इंक्रीज़ होती जा रही है। पिछले दिनों मैंने खुद भी विज़िट किया था, तो मैं ऑब्ज़र्व करके बड़ा ही खुश हुआ कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बड़ा इंथुसिस्टिकली गवर्नमेंट उनको बाकायदा उन्हीं में से जो टीचर हायर किए हैं, उन्हीं में से पढ़े लिखे। तो सैलरी भी हर भी हम स्टार्ट किया है, बाकी तहसीलों में भी हम शुरू करेंगे ऐसा सब। इस पर रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़ा enthusiastically वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद से वो चीज़ों को कर रहे हैं मेरे। और वो उनका जो स्कूल ये चूँकि ये सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम हम इसको लेकर चल रहे हैं। इसी तरह अर्ली मॉर्निंग स्कूल भी हमने ये शुरू किया है, वो भी एक है प्रोजेक्ट। वो ऐसे बच्चों के लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अर्ली मॉर्निंग स्कूल हमने शुरू किया है, सुबह 7:30 पर जिसको हम कहते हैं सुबह ही नो अर्ली मॉर्निंग स्कूल। ये भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये उन बच्चों के लिए है जो नेग्लेक्टेड है, जो किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे या 7 बजे वो शुरू होता है, 10:30 बजे वो स्कूल ऑफ हो जाता है। ताकि अगर वो काम भी करना चाहें, कोई काम भी कर ले, इकोनॉमिकली कोई इश्यू है, तो इस ये जो है प्रोजेक्ट इसको भी इनहांस किया जाएगा इनफैक्ट। अभी इनिशियली जो है ना हम एक स्कूल, अर्ली मॉर्निंग स्कूल और आपका मैंने ये ट्रांसजेंडर स्कूल, ये हर ज़िले में ये वो रन कर रहा है। तो इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ये हर तहसील में इस तरह ये वहाँ से होगा। तो ट्रांसजेंडर के हवाले से और आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से भी हम इस पे काम कर रहे हैं। पंजाब जो है वो इसको लीड कर रहा है। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह हम एज़ अ टीम उस पे वो काम कर रहे हैं। इसका फ्रूटफुल अच्छा रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अगर हर ज़िले में एक ट्रांसजेंडर स्कूल कायम किया जा रहा है, और फिर ये जो आप अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स की बात कर रहे हैं राव साहब, अगेन अमेजिंग। उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी लेबर में हैं, उनको जाना है घर के लिए, ज़ाहिर है रोज़ी रोटी उनकी ज़िम्मेदारी है अनफॉर्चुनेटली कमाना। तो वो बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग आएँ, 10:30 बजे तक स्कूल अटेंड करके फिर उनको जिस काम पे जाना है चले जाएँ। मैं ये जो अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स हैं, इनके मॉडल के हवाले से अभी इस पे कितना अरसा हो गया इनको स्टार्ट हुए हुए, और इस पे कोई फीडबैक आ रही है बच्चों की, कम्युनिटी की, अटेंडेंस के हवाले से बच्चे रेगुलर हैं? तो ये एक जो ये हमारे लिए ये चैलेंजिंग एरिया है वैसे अर्ली मॉर्निंग स्कूल जो है, मैं जेल में भी था तो मैं इसका फोकल पर्सन पे था वहाँ पे, उधर भी ये रन कर रहा है। इस तरह जो है वो एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करती है, ये बड़ा चैलेंजिंग एरिया है। इट्स नॉट ए ईज़ी टास्क। इसमें जो है बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर वो तो देखते हैं कि 3-4 घंटे का 2 ढाई 3 घंटे का ये स्कूल है। उनको हम दोनों फैसिलिटेट भी करते हैं क्योंकि इनकी एज भी ज़्यादा हुई होती है। तो किसी ने 8वीं में छोड़ दिया, किसी ने 7 क्लास में छोड़ दिया, किसी ने 6 क्लास में छोड़ा हुआ है, तो किसी ने 4 क्लास में छोड़ दिया, किसी शॉप पे काम करता है, किसी और जगह काम करता है। तो उनको इकट्ठे बैठा के उनका सिलेबस भी जायका वालों ने या कोई जापानीज़ एनजीओ जो है उन्होंने फिर स्पॉन्सर किया हुआ है। कि अगर कोई पैकेज बनाया हुआ उन्होंने फिर कोई क्लास 1, 2, 3 इसका एक पैकेज है और 4, 5, 6 का एक पैकेज है, 6, 7, 8 जो उसका एक थर्ड रैंक पैकेज है। उस पैकेज के अंदर वो फ़ॉल करते हैं, उसमें वो सिलेबस मिक्स हो जाता है। बेसिक चीज़ें इसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस और दूसरी सब्जेक्ट्स हैं। उस पैकेज के अंदर रहते हुए जो पैकेज बुक्स है वो उन्होंने की थी प्रोवाइड, ये जायका वालों ने, ये जर्मन एनजीओ है, उन्होंने की प्रोवाइड। ये बड़े चल रहा है लेकिन उसको फ्लक्चुएट भी होता है, वो चैलेंजिंग है। बच्चे आते हैं, अगर छोड़ देते हैं, अगर वो
اکنامکلی جو ہے نا اس طرف بھاگتے ہیں۔ میں ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا آپ کو۔ جہاں میں تھا وہ ایک بچہ جو ہے وہ 4 کلاس 3 4 5 میں فال پڑتا ہے، لیکن وہ شام کو ارلی مارننگ اسکول کے بعد وہ کوئی سیل کرتا تھا، کوئی غبارے یا اس طرح کی چیزیں کسی شاپ کے سامنے۔ میں نے اس سے ایسے پوچھا کہ آپ کی کیا نہیں ہونا چاہیے پورے دن لوگ، کہتے ہیں ایک دن میں کوئی 4 سے 5 ہزار تک لو۔ ایج چیز کا کوئی تعلق نہیں کہ ایج بڑی ہوگی تو پھر وہ میچور ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میچورٹی جو ہے وہ ذمہ داری سے آتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایج میں زیادہ ہیں بڑے، لیکن وہ میچور پھر بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اس طرح کا جو ہے ایکسپیرینس میں نے کلاس کے اندر ٹائم اسپینڈ کیا، ارلی مارننگ اسکول کے اندر جنڈر جو ہے کلاس اس میں میں گیا، میں خود بھی گیا۔ یہ ساری چیزیں بڑا ایک ایکسپیرینس میں نے گین کیا۔ یہ بچے جو ہیں یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی بھی کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ اس کا بھی ایک خود ایک بہت بڑا استاد ہے کہ لوگ دونوں کے ساتھ سیکھتے ہیں، وہ انٹریکٹیو ہوتی ہے یہ چیزیں ان شاء اللہ۔ دا پیسج آف ٹائم چیزیں امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہے، ہر طبقے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ماں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو چھوٹی دینی ہے تب جاتی ہے چینج آئے گی۔ انشاءاللہ۔ اور راؤ صاحب یہ بس میں ایک آخری چیز یہ ارلی مارننگ اسکولس کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز ہیں کیونکہ یہ آپ نے کہا نا بچے بڑی عمر کے ہیں اور ڈراپ آؤٹس ہیں ان میں سے اکثر اور لیبر میں بھی ہیں، تو یہ پھر ان کو پرائمری کا کورس کروایا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو 2.5 3 گھنٹے ارلی مارننگ کی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، یا ان کو سیکنڈری کا کروا رہے ہیں اور ایکسلریٹڈ اسٹریم میں کروا رہے ہیں؟ جس کا میں نے بتایا کہ ان کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری جو ہے وہ پیکج وائز چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے بالکل ارلی جو ہے آپ کا کلاس 1 2 3 تک ایک پہلا پیکج۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پیکج آپ کا جو ہے وہ 3 4 4 5 6 کا ہے، اچھا پھر آپ ٹھیک 3 4 بنے ہو پیکج۔ ٹھیک ہے۔ اکیڈمی کے لیے جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہے وہ بچے بڑی ایج کے ہوتے ہیں، ہاں تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اسکول میں جو رزلٹ ان کا اچھا نہیں آتا، وہ کوئی کسی وجہ سے وہ نہیں چل پاتے، وہ بھی کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کے لیے پھر آپ کا 9 10 کا جو سلیبس ہے جہاں سے چھوڑا انہوں نے، جس طرح اکیڈمیز میں ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر اکیڈمی میں وہ بچوں کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، پھر ہم اسی طرح لے کے ان کو چلتے ہیں۔ جیل میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، ادھر بھی میں نے دیکھا فیصلہ آباد میں بھی کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو 9 10 میں وہ اسکول چھوڑ دیا ڈیو ٹو دا ریزن وہ امتحان میں پاس نہیں ہو پا رہے تھے، یا جو بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن ادھر جو میں نے دیکھا بھی ہے لاسٹ ایئر بھی، تو انہوں نے جب یہ 9 10 کی کلاسز اٹینڈ کی وہ پاس بھی ہو گئے، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، کیونکہ ان کو ایک اٹینشن دی، اور جب ان کو ہم نے اسپیشلی ڈیل کیا ان سبجیکٹ کو، ہم نے وہ کرا اسپیسیفکلی ان کو وہ ٹیچ کیا گیا، تو پھر ان کو ذرا رزلٹ بھی اچھے آئے۔ یہ لاسٹ ایئر جو رزلٹ بھی ان کا اچھا آیا تھا، اس طرح کے اسکول میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ارلی مارننگ اسکول جو ہے وہ اوپن ہے فار آل، ایسے بچے جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے۔ ویسے تو یہ لٹریسی اور نان فارمل جو ہے وہ بھی ان کے پاس بھی پروجیکٹ ہے، وہ ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بچے کسی وجہ سے وہ ریگولر اسکول میں نہیں آ سکتے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ ادھر بھی وہ ڈیل کیا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پروجیکٹ، یہ ساری چیزیں جاری ہو۔ تھینک یو راؤ صاحب۔ آئی تھنک آپ کی ان تمام باتوں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام ہے حکومتی سطح پہ، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بھی بہت فوکس کر رہا ہے، اور کس طرح سے لیوریج کیا جا سکتا ہے سول سوسائٹی یا ڈونرز کی سپورٹ کو بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے، اس کو دیکھ رہا ہے، کوالٹی اور ایکویٹی پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ بالکل، اب ہم اگر اپنی گفتگو کو تھوڑا سا ریپ اپ کی طرف لے کر جائیں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایز دا سی او آف ایجوکیشن آف ڈسٹرکٹ فیصل آباد، اگر آپ کو ہم ایک جادو کی چھڑی دے دیں اور کہیں کہ اور آپ اس جادو کی چھڑی سے کوئی ایک ایسی چیز سسٹم کے اندر جس کو فوری طور پہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوگی جو آپ ایک اوور نائٹ چینج لانا چاہیں گے، وہ کیا ہوگا؟ اور میرے ہاتھ میں کچھ جادو کی چھڑی دے دی جائے تو کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے میں اس کو چینج کرا۔ جو کلاس روم ایک اپنی دنیا ہے، کلاس روم کا انوائرمنٹ جب چینج ہوگا اوور جب ہم انکلوسیو کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی کسی بچے کا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی، ٹیچر ایک ہی طریقے سے اس میں پڑھائی جا رہا ہے، تو اس کا تو کوئی وہ مسئلہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا وہ نہیں آگے چل سکے گا۔ کچھ ایسے بچے بھی آپ کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں جس کا کوئی
جس کیلکولیا ہے، کوئی میتھ سے بھاگتے ہیں، میتھمیٹکس کا نام آتے ہی باہر جاتے ہیں، یعنی میرے جیسے اریٹیٹ بچے. ہوتے ہیں، وہ بھی کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ڈسگرافیا ہے، لکھنے سے بھاگتے ہیں، لکھنے سے جان جاتی ہوں، ان کو میں یہ لکھ کے آپ دے دیں، کوئی ایسے لکھ دیں، لکھنا نہیں جاتا ہے، وہ بات کروا لو ان سے، اسپیچ کرا لو، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، لکھوانا بھی ہے ہمیں. کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کا تھوڑا سا کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ایسے پر ہمارے گھروں میں کوئی ماحول ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن ایسے ہوتے ہیں، بچوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کلاس کے اندر ملٹی فیریس قسم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. تو بالکل. میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہو، میں ایسا ہوں ٹیچرس کو ایسے ٹرین کروں تاکہ ان بچوں کو وہ دیکھے، بچوں کے ساتھ ایک افینٹی ہو، ایک ریلیشن شپ ہو، کہ سارے بچوں کی پورا ایک پین پکچر سامنے ہو. یہ میرے بچے وہ ہیں، یہ بچہ شائع ہے، یہ بچہ انٹروورٹ ہے، یہ بچہ میرا ایکسٹروورٹ ہے، یہ تھوڑا سا اس ایریا میں مضبوط ہے، یہ اس ایریا میں اسٹرانگ ہے، یہ اس ایریا میں تھوڑا امپروونگ ایریا ہے. میرے ہاتھ میں اگر یہ چیزیں ہوں تو میں اس پہ کام کروں، اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کروں، تاکہ کلاس کے اندر چینج آئے گی. تو انٹائرلی ایک اسکول چینج ہوگا، اسکول چینج ہوگا تو آپ کا جو ہے ضلع چینج ہوگا، تحصیل چینج ہوگی اور صوبہ چینج ہوگا، آپ کا ملک ترقی کرے گا. تو یہ کلاس روم جو ہے وہ دنیا میں اس وقت جو ہے کلاس روم پہ فوکس کیا ہے، کلاس روم کو فرینڈلی انوائرمنٹ کرو. وہ ان چیزوں پہ میں میری خواہش یہ ہوگی تو فیصلہ آباد میں بھی تو ہم یہ ایسا کوئی ٹیچر ٹریننگ کریں یا اس طرح کا کام کریں تاکہ کلاس چینج کرنا شروع ہوگا. چینج جو ہے پلیس وہ کلاس روم، میں اس پہ کام کرنا چاہوں. میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں یہ جادو کی چھڑی آپ کو بھیج دیں، کیونکہ آپ نے جتنی اہم بات کی ہے نا اس وقت راؤ صاحب، کہ کلاس روم کے اندر اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ چینج ہم ہمیشہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چینج اوپر سے آئے گا اور نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا جہان میں جہاں ایکچولی ایسا بدلاؤ آیا ہے جو صرف کچھ عرصے کے لیے نہیں تھا، جو سسٹینیبل تھا، تو وہ ہمیشہ باٹم اپ ہوتا ہے اور گراس روٹ سے شروع ہوتا ہے. اور تعلیم کا گراس روٹ جو ہے وہ تو کلاس روم ہے، جماعت خانہ ہے. ویری امپورٹنٹ تھاٹ. اور بس پھر راؤ صاحب ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آپ نے اپنی جو آپ کی پوری اسٹرگل تھی آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ فل سرکل آئے اور ہم ایک ہائی نوٹ پہ اس کو اینڈ کریں. سو ایز CEO آف ایجوکیشن ان فیصل آباد، کوئی آپ کے کریئر کی ایسی چیز جس پہ آپ بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسی اچیومنٹ، تو میں چاہتی ہوں کہ بس جانے سے پہلے آپ وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. مجھے ایز اے سی او جو ہے وہ مجھے زیادہ فخر اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسکول کرتے ہیں وزٹ، ظاہر ہے سی او نے بھی اسکول وزٹ کرنا ہے، ڈی میں بھی کرنا ہے، ڈپٹیز میں بھی کرنا ہے. مجھے خوشی فخر اس چیز پہ ہوتا ہے کہ میری اپنی شخصیت ہے کہ میں جس اسکول میں بھی جاتا ہوں، جو ٹیچرز ہمارے جو کلاس کے اندر ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، میں کبھی بھی پہلے کسی بھی کلاس میں بغیر اجازت کے، ٹیچر کی بغیر اجازت میں کبھی کلاس میں انٹر نہیں. کیونکہ سم ٹائم ہم آفیسرز ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، خاص طور پہ ہم جو ہے وہ ایسی کلاس میں انٹر رکھے، تو وہ پھر ہم بیٹھ کے آبزرو کچن کبھی روکنا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آفیسر ہے وہ کلاس میں آ گیا بیٹھ کے آبزرو کرے. تو اس کے ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی کہ یہ جو آفیسر ہے ٹھیک ہے، کلاس کا ٹیچر تو میں ہوں، کہ میری ایک اسٹیٹ ہے، میری سلطنت ہے، یہ بغیر مس اجازت لی کیسے انٹر ہو گیا، کیسے یہ جو جرب کر رہا ہے یہ بغیر اجازت کے. وہ بڑے ہول ہارٹیڈلی مجھے ایکسیپٹ کرتا ہے. اصل یہ ہوتی ہے ایکسیپٹنس اور اکوموڈیشن. وہ آپ اڈیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اڈیپٹیشن ہوتی ہے. جب اس کو جو ہے دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جب بھی یہ آتا ہے آفیسر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں کوئی چیز شیئر کر کے جاتا ہے، ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے. میں بھائی یہ میرا یہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کلاس کے اندر ان کے ساتھ بیٹھتے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، بچوں سے کچھ پوچھیں، ان سے کچھ سیکھیں. یہ ایک ہے تو یہ ایریا اس میں اس کو امپرومنٹ لے کے آنا چاہتا تھینک یو سو مچ راؤ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ تھی اور ہم آپ کو بار بار جو فالو اپ کر رہے تھے وہ اسی وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ گفتگو لوگوں تک پہنچانا کتنا اہم ہے. ڈسٹرکٹ کے لیول پہ تعلیم کو لے کر کتنے اچھے لوگ موجود ہیں سسٹم کے اندر جو اپنے حصے کی محنت پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو تو ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سراہنا بھی چاہیے ان فیسز کو، ان انڈیویجولس کو، ان لوگوں کو جو
تمام تر جو لمیٹیشنز ہیں ان کے باوجود جٹے ہوئے ہیں تعلیم کو اس وقت پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. All right everyone, this brings us to the end of another episode of Let's Talk Education. آج کے ایپیسوڈ کی ایک چیز جو میں اس وقت جب ہم راؤ صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں کیمرے پہ بولنا بھول گئی کہ راؤ صاحب اپنے دفتر میں تھے اور وہاں پہ انٹرنیٹ کا، کیونکہ ہم نے آج کا جو تھا وہ فیصل آباد بیٹھے تھے، میں اسلام آباد بیٹھی تھی، تو ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن اسٹیبل چاہیے تھے تاکہ ہم ریکارڈ کر سکیں، اور ان کے دفتر میں انٹرنیٹ کا جو کنیکشن تھا وہ کافی انسٹیبل تھا، تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ میرا گھر 5 منٹ دور ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پہ کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ میں آپ نے سنا ہو شاید کچھ ہارنس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، وہ سب کچھ، لیکن آئی تھنک کہ یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم ود ان پاکستان جن لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں وہ ایک بڑی ریالٹی ہے، اور ان تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود the fact that so many wonderful people are working so hard on the ground in the front line to ensure کہ بچوں تک تعلیم پہنچے، پہلے تو بچے اسکولوں تک پہنچیں اور پھر وہاں پہ بہتر تعلیم حاصل کریں. تو ایسے لوگ ہمارے خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں، اور جس طرح ہم نے اس پروگرام میں تھرو آؤٹ آج یہ بھی گفتگو کی کہ کرٹیسزم ضرور کریں جہاں بنتا ہے وہاں، اور جائز ہے بالکل، میک یور سیلف ہرڈ، بٹ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں آن گراؤنڈ. اینڈ سو with this little thought we'll conclude today's episode. We'll see you next time inshallah. اللہ حافظ.